السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نبیل احمد نظر الاسلام اشاعتی۔ سامعین، پران نہیں ایمان کی فکر کیجیے۔ محمد نصر اللہ ندوی، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔ 22 جنوری کی تاریخ کو RSS اور BJP نے فکری ارتداد کے جشن میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب تک جو ڈھکے چھپے منافق تھے، انہوں نے کھل کر رام بھکتی کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے۔ رام کے تئیں اظہار عقیدت کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان عقیدت میں مقابلہ کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایودھیا کے باشندہ نور عالم نے اپنی وسیع و عریض اراضی پر 22 جنوری کو عظیم لنگر کا اہتمام کیا ہے، تاکہ اس عظیم الشان تاریخ کو کوئی رام بھکت بھوکا نہ رہے۔ مراد آباد کے شعیب صاحب پیتل کا کاروبار کرتے ہیں۔ آج کل پیتل سے بنا ہوا رام مندر کا ماڈل زور شور سے تیار کر رہے ہیں۔ اس میں مودی جی کی تصویر بھی جڑی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی اس ماڈل کی زبردست ڈیمانڈ ہے۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمیں سیوا کرنے کا موقع ملا ہے۔ کانپور کے رہنے والے فیاض راٹھور سکوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان دنوں وہ ایسے سکے تیار کر رہے ہیں جن میں ایک طرف رام مندر کی تصویر ہے تو دوسری طرف خود رام جی براجمان ہے۔ مہاراشٹر سے فاطمہ شیخ پیدل رام کی عقیدت میں ایودھیا کے لیے نکل پڑی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ مسلمان 22 جنوری کو اپنی کالونیوں میں جشن اور چراغاں کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر چندہ دے رہے ہیں اور اس دن کو ملک کے لیے یادگار قرار دے رہے ہیں۔ آگرہ میں BJP اقلیتی مورچہ کے مسلم صدر نے برقع پوش خواتین کے درمیان موم بتی کی پیکٹ تقسیم کیے تاکہ 22 جنوری کو چراغاں کیا جائے۔ یہ چند مثالیں ہیں جن سے حالات کے رخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب مسلمان کھلم کھلا ارتداد کا اعلان کر رہے ہیں۔ 22 جنوری سے پیدا شدہ صورتحال کو اس کے لیے وہ غنیمت سمجھ رہے ہیں۔ RSS اور BJP کا یہی مقصد ہے۔ وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اب ہندو راشٹر کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے۔ 22 جنوری کو ہونے والا جشن RSS کے ویژن کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ RSS کے اہم لیڈر اندریش کمار نے ایک اپیل جاری کی ہے کہ مذکورہ تاریخ کو تمام مساجد، مکاتب، مدارس اور دینی اداروں میں رام کے نغمے گائے جائے۔ یہ اعلان اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے جو بات اشاروں اور کناروں میں کہی جا رہی تھی، اب برملا اس کا اعلان ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو کھلے عام ارتداد کی دعوت دی جا رہی ہے اور ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دین و ایمان کو خیر بات کہہ کر رام کے رنگ میں رنگ جائے۔ مسلمانوں کی نئی نسل پہلے ہی فکری ارتداد کی راہ پر چل پڑی ہے۔ اب اس میں نئے خاندان اور گھرانے میں بھی شامل ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ دراصل عزت اور شہرت کے بھوکے ہیں۔ وہ اس کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی نادان اور احمق ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ شرک کی پناہ میں کبھی بھی عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جو ایمان والوں کو چھوڑ کر عزت کی خاطر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ یہی بتاتا ہے کہ چند دنوں تک ایسے لوگوں کی واہ واہی ہوتی ہے، پھر وہ نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے۔ سینکڑوں اس کی مثالیں موجود ہے۔ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اصل عزت اللہ کی بندگی اور اطاعت میں ہے۔ جو اس سے ہٹ کر عزت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، وہ دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ یہ دور آزمائشوں اور فتنوں کا ہے۔ معمولی مفاد کے لیے لوگ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں علماء، ائمہ، قائدین اور باشعور حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے دین و ایمان کو بچانے کی فکر کرے۔ جمعہ کے بیانات میں کھل کر توحید کی اہمیت اور کفر کی شناخت پر گفتگو کی جائے۔ اس سلسلے میں کسی مداہنت کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت کے ابو جہل اور ابو لہب کے سامنے بے باک انداز میں بغیر کسی لاگ لپیٹ کے حق کا اعلان کیا جائے۔ یہی وقت کا تقاضا اور ایمان کا مطالبہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ سامعین، اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل سکے اور مسلمان ایک گناہ عظیم سے بچ سکے۔ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔